اس لیے کہ اسلام کے اندر بحیثیت مسلمان ہونے کے شادی کے لیے کوئی خرچہ نہیں لگتا، نہ لڑکی والے کے لیے نہ لڑکے والوں کے لیے۔ آپ کہیں گے مرزا کیسی بات کر رہے ہیں آپ کرسی پر بیٹھ کر؟ میں سچی اور پکی بات کہہ رہا ہوں، کوئی خرچہ نہیں لگتا، خرچہ ہم لگاتے ہیں۔ پیغمبر کی شادیاں سفر میں ہو گئی، عمرے کے سفر میں نکلے ہوئے ہیں، شادی ہو گئی حضور پاک علیہ السلام۔ کتنے حضرات صحابہ کے مدینے میں شادیاں ہو گئی، کانوں کان حضور کو خبر نہیں۔ کوئی ضروری نہیں ہے زیورات کا ہونا، شادی کے لیے نئے کپڑوں کا ہونا، لمبی چوڑی بارات کا ہونا، اور فرنیچر کا ہونا، اور جہیز کا ہونا، جوڑے کے رقم، کوئی ضروری نہیں ہے۔ لمبی چوڑی تہاری و بریانی کی، میٹھے کی دیگیں چڑھنا، فریج اور کولر ہونا، یہ شادی کی ضروریات میں تو نہیں ہے، یہ آپ نے اور میں نے اس کو ضروری سمجھ لیا ہے، جس کی وجہ سے شادیاں آج مہنگی ہو گئی ہیں، بلکہ مشکل ہو گئی ہیں۔ شادیاں مہنگی اور مشکل ہونے کی وجہ سے آج ہمارے مسلم معاشرے کے اندر بے حیائی بڑھتی چلی جا رہی ہے، بے راہ روی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اسی مشکل اور مہنگائی کی وجہ سے ماں باپ اپنے اولاد کی وقت پر شادی نہ کرنے کی وجہ سے کتنے ہی مسلم بچیاں راہ فرار اختیار کر رہی ہیں، کیا اپنے کیا خیر۔ اس لیے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے لڑکا جیسی نعمت اگر عطا فرمائی ہو تو خدا کا شکر ادا کریں، کسی بچی والے کے سامنے بھیک نہ پھیلائیں، کسی بچی والے کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، بھیک نہ مانگیں، بلکہ صاف یہ کہہ دیں کہ آپ کی بچی ہمیں پسند ہے، اگر ہمارا لڑکا اگر آپ کو پسند ہے تو بتلائیں کس تاریخ کو، کس جگہ، کیسے عقد ہوگا بس، اور کتنا مہر رکھنا ہے۔ لڑکی والے جتنا بولے اتنا رکھیں، چینی باتوں پر بات چیت ختم ہو جانا چاہیے، باقی کسی بات کو نہیں چھیڑنا چاہیے، بلکہ لڑکے کے باپ کو ذمہ دار بن کر آگے یہ کہنا چاہیے کہ آپ لڑکی کے باپ ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی نعمت عطا فرمائی، بڑی رحمت عطا فرمائی بیٹی کی صورت کے اندر، جو میرے پاس نہیں ہے۔ برائے کرم آپ کی بیٹی میں بہو بنا کر لے جا رہا ہوں، لیکن ہماری خاطر آپ کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ اٹھائیں، اگر کوئی پریشانی ہے تو بولیے، ہم آپ کا ہاتھ بٹانے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ہے اسلام، اور یہ ہے دین محمدی، اور یہ ہے شریعت مصطفیٰ، جس پر عمل کیا جانا چاہیے، لیکن آج اس پر عمل نہیں کیا جاتا۔ بچی کو دیکھنے کو آنے سے لے کر پہلی ڈیلیوری تک بچی کے ماں باپ اتنا تنگ کیا جاتا ہے، اتنا پریشان کیا جاتا ہے، اتنی تکلیف دی جاتی ہے۔ الامان والحفیظ، الامان والحفیظ، بعض مطلب بددعائیں نکل جاتی ہیں باپ کے زبان سے، کاش مجھے بیٹی نہ ہوتی تو اچھا ہوتا،